بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے سورہ الواقعہ کی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے اگر آج ہی وہ دن آ جائے جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے، وہ دن جب زمین زور سے ہلائی جائے گی، پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ جس دنیا پر وہ اتنا فخر کرتا ہے وہ اصل میں کتنی کمزور تھی۔ یہی منظر قرآن کی ایک بہت گہری اور ہلا دینے والی سورہ الواقعہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ واقعہ یعنی قیامت کا دن آ جائے گا تو اس کے آنے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس دن کچھ لوگ بہت بلند مقام پر ہوں گے اور کچھ لوگ بہت نیچے گرا دیے جائیں گے۔ زمین لرز اٹھے گی، پہاڑ ایسے بکھر جائیں گے جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی گرد، اور انسان کو اس وقت احساس ہوگا کہ دنیا کی دولت، طاقت اور شہرت کسی کام نہیں آتی۔ اس دن انسان 3 حصوں میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا حصہ مقربون کا ہوگا، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سب سے قریب ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی، ان کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوتا تھا، ان کی زندگی عبادت اور نیک اعمال سے روشن ہوتی تھی۔ قیامت کے دن اللہ انہیں جنت کے عظیم انعام دیں گے۔ وہ آرام کے تخت پر بیٹھ کر سکون اور خوشی کی زندگی گزاریں گے۔ ان کے آس پاس ہمیشہ جوان خدمتگار ہوں گے جو ان کے لیے پانی اور شربت کے جام لائیں گے۔ وہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی تھکن ہوگی، نہ کوئی درد ہوگا، صرف سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو سب سے زیادہ چاہا۔ دوسرا حصہ ہوگا اشب الیمین، یعنی دائیں ہاتھ والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کے ساتھ زندگی گزاری اور نیک اعمال کیے۔ شاید وہ مقربون جیسا مقام نہ حاصل کر سکے، لیکن ان کا ایمان سچا تھا۔ اللہ ان کے لیے بھی جنت کے خوبصورت باغ تیار کرتا ہے، جہاں ہر طرف ہریالی ہوگی، میٹھے پھل ہوں گے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی۔ وہاں لوگ سکون اور خوشی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ لیکن تیسرا حصہ وہ ہے جس کا انجام بہت دردناک ہے۔ قرآن انہیں اشب الشمال کہتا ہے، یعنی بائیں ہاتھ والے لوگ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، جنہیں صرف دنیا کی دولت، شہرت اور خواہشوں کی فکر تھی۔ قیامت کے دن ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ گرم ہوا، ابلتا ہوا پانی اور شدید تکلیف ان کا مقدر بن جائے گی۔ اس وقت انسان سوچتا رہ جائے گا کہ کاش اس نے دنیا میں اپنی زندگی کو ٹھیک کر لیا ہوتا۔ پھر اللہ انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے، جو بیج تم نے زمین میں بویا تھا، کیا تم اسے اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم اسے آسمان سے اتارتے ہو یا اللہ اتارتا ہے؟ جو آگ تم جلاتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا اللہ نے کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب ہر انسان جانتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسان اکثر غفلت کی زندگی جیتا ہے اور ہمیشہ غفلت میں ہی رہتا ہے۔ سورہ الواقعہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی زندگی صرف ایک امتحان ہے۔ اصل زندگی تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہر انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس حصے میں کھڑا ہونا چاہتا ہے۔ کیا وہ اللہ کے قریب ہونے والوں میں سے شامل ہونا چاہتا ہے یا ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے جو صرف دنیا کی دوڑ میں لگ کر آخرت کو بھول گئے ہیں؟ اور پھر قرآن ہمیں موت کا وہ لمحہ یاد دلاتا ہے جب انسان کی روح گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت دنیا کی کوئی طاقت اسے واپس نہیں لا سکتی۔ نہ پیسہ کام آتا ہے، نہ طاقت، نہ رشتہ دار، نہ دوست، صرف انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی لیے عقل مند وہ ہے جو اس دن سے پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک کر لے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، گناہوں سے توبہ کرے اور نیک اعمال کرے۔
کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر انسان کو اپنے ہر اعمال کا حساب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا، اور اس دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنایا تھا